حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی داستان۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ایک کارواں میں یمن کی طرف گیا۔ اس کارواں میں ابو سفیان بھی تھا۔ حمزہ بن ابی سفیان کا خط موصول ہوا، اس میں تحریر تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ میں کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ اہل یمن کی محافل میں یہ خبر پھیل گئی، ایک یہودی عالم ہمارے پاس آیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں رب تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہارے بھتیجے میں جنوں کے اثرات پائے جاتے ہیں؟ میں نے کہا، بخدا نہیں، نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں نہ وہ خیانت کرتے ہیں۔ قریش تو انہیں الامین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عالم نے پوچھا، کیا وہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ میں نے ہاں کہنے کا ارادہ کیا، مگر ابو سفیان سے اندیشہ لاحق ہوا کہ وہ میری تکذیب اور تردید کرے گا۔ میں نے کہا، نہیں، وہ نہیں لکھ سکتے۔ وہ عالم جھپٹ کر اٹھا، اس نے اپنی چادر پیچھے چھوڑی۔ اس نے کہا، یہودی ذبح ہو گئے، یہودی قتل ہو گئے۔ جب ہم اپنی منازل پر پہنچے تو ابو سفیان نے کہا، ابو الفضل، تمہارے بھتیجے سے تو یہودی بھی ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے دیکھ لیا ہے، کیا تو ان پر ایمان لائے گا؟ اس نے کہا، میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا حتیٰ کہ میں قدا پر گھوڑے دیکھ لوں۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، ویسے یہ کلمہ میری زبان پر آ گیا تھا، مگر میں جانتا ہوں کہ رب تعالیٰ قدا سے گھوڑوں کا ظہور ضرور کرے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا، ہم نے دیکھا قدا سے گھوڑے آ چکے تھے۔ میں نے ابو سفیان سے کہا، ابو سفیان، ذرا اپنی وہ بات یاد کرو۔ انہوں نے کہا، بخدا مجھے وہی یاد آ رہی ہے۔ امیہ اور شام کا ایک عالم، امام بہقی اور ابو نعیم نے حضرت ابو سفیان سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا، میں اور امیہ بن ابی سلط ثقفی تجارت کی غرض سے شام گئے۔ امیہ نے کہا، کیا ہم نصارہ کے ایسے عالم کے پاس نہ جائیں جس پر علم کی انتہا ہوتی ہو اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھیں؟ میں نے کہا، مجھے تو اس کی کوئی خواہش نہیں۔ امیہ عالم کے پاس گیا، پھر واپس آ گیا۔ اس نے کہا، میں اس عالم کے پاس گیا تھا، میں نے اس سے چند امور کے متعلق پوچھا، پھر پوچھا، مجھے اس نبی کے بارے میں بتاؤ جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ عالم، ان کا تعلق عرب سے ہوگا۔ امیہ، کس عرب سے؟ عالم، اس گھر کے مکینوں سے ان کا تعلق ہوگا جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، قریش میں سے ہیں۔ تمہارے بھائیوں کے ساتھ ہی ان کا تعلق ہوگا۔ امیہ، ان کا حلیہ بیان کرو۔ عالم، وہ ایک نوجوان آدمی ہے، جب وہ بڑھاپے میں قدم دھریں گے تو ان کے کام کا آغاز ہوگا۔ وہ ظلم اور قطع رحمی سے بچتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ وہ طرفین سے کریم ہیں، نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ ان کی اکثر فوج ملائکہ ہوگی۔ امیہ، ان کی علامت کیا ہے؟ عالم، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد شام 30 بار لرزا ہے، ہر بار اہل شام پر مصائب آئے ہیں، ایک لرزنا باقی رہ گیا ہے، اس میں بھی ان کے لیے مصائب ہوں گے۔ ابو سفیان نے کہا، بخدا یہ باطل ہے۔ امیہ نے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، یہ حق ہے۔ پھر ہم عازم سفر ہوئے، ایک کارواں نے ہمیں بتایا جو ہمارے پیچھے تھا، تمہارے بعد شام میں زلزلہ آیا جس نے اہل شام کو برباد کر کے رکھ دیا، انہیں بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ابو سفیان نے کہا، امیہ میرے پاس آیا، اس نے کہا، اب تمہیں نصرانی عالم کی بات کیسی لگتی ہے؟ میں نے کہا، بخدا وہ سچا ہے۔ میں مکہ مکرمہ آیا، اپنے امور سر انجام دیے، پھر تاجر کی حیثیت سے یمن چلا گیا، وہاں 5 مہینے ٹھہرا، پھر میں مکہ آیا، لوگ مجھے سلام کرنے آئے، وہ مجھے اپنے سامان کے متعلق پوچھنے لگے، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے سلام کیا، مجھے خوش آمدید کہا، مجھے میرے سفر کے متعلق اور وہاں قیامت کے متعلق پوچھا، لیکن انہوں نے اپنے سامان کے متعلق نہ پوچھا۔ میں نے ہند سے کہا، بخدا یہ معاملہ مجھے تعجب میں ڈالتا ہے، قریش کے ہر شخص نے مجھ سے اپنے سامان کے بارے میں پوچھا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامان کے متعلق نہیں پوچھا۔ اس نے کہا،
مجھے ان کے معاملے کا علم نہیں، مگر یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ رب تعالیٰ کے نبی ہیں۔ مجھے ہند نے محبود کر دیا، مجھے نصرانی عالم کا قول یاد آ گیا، وہ اس سے بھی زیادہ دانا اور وہ ایسی باتیں کریں گے۔ ہند نے کہا، بخدا وہ ایسی ہی بات کرتے ہیں۔ طبرانی اور ابو نعیم نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے، وہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، ہم غزوہ یا ایلیا کے مقام پر تھے، مجھے امیہ بن ابی سلت نے کہا، ابو سفیان مجھے عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے کہا، عتبہ بن ربیعہ؟ اس نے کہا، وہ کریم الطرفین ہے، وہ حرام امور سے اجتناب کرتا ہے، ظلم سے باز رہتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، وہ معزز اور عمر رسیدہ بھی ہے۔ امیہ، عمر ہی اسے عیبدار کر رہی ہے۔ میں نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، جو عمر میں آگے بڑھتا ہے اس کا شرف بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ امیہ، مجھ پر جلدی نہ کرو، حتیٰ کہ میں تمہیں بتا دوں، میں نے کتب میں ایسے نبی کا تذکرہ پایا ہے جو ہماری اس چٹان سے مبعوث ہوں گے۔ میں گمان کرتا تھا کہ میں ہی وہ نبی ہوں۔ میں نے اہل علم سے مباحثہ کیا تو انہوں نے اسے بنو عبد مناف میں بتایا۔ میں نے بنو عبد مناف میں غور کیا تو مجھے اس کے لیے عتبہ بن ربیعہ کے علاوہ اور کوئی موضوع شخص نظر نہ آیا۔ جب تم نے مجھے اس کی عمر کے بارے میں بتایا تو میں جان گیا کہ وہ شخص نہیں، اس کی عمر 40 سال سے متجاوز ہو چکی تھی، مگر اس پر وحی نہیں آئی۔ ابو سفیان نے کہا، میں واپس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو چکا تھا، میں کارواں کے ساتھ عزم سفر ہوا، میں امیہ کے پاس سے گزرا، اسے مذاق کرتے ہوئے کہا، اس نبی کا ظہور ہو چکا ہے جس کی تعریف تو کرتا تھا۔ اس نے کہا، وہ حق ہے، اس کی اتباع کرو۔ ابو سفیان، اگر ان کی مخالفت کرو گے تو تمہیں اس طرح باندھ دیا جائے گا جس طرح بکری کا بچہ باندھ دیا جاتا ہے، پھر تمہارا فیصلہ کر دیا جائے گا۔